وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اچھا جی، آج اللہ کا شکر ہے ہم جی آپ وہ بند کر دیں ریکارڈنگ ایک ساتھی کی۔ جی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جی، ہم آخری صورت حوامیم، ان میں سے جو آخری صورت ہے وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور حوامیم جب شروع ہوئی تھی تو اس کی پہلی صورت تھی المؤمن، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ ہاں جی، تو سورہ مومن وہ ہم نے کی تھی، حامیم سجدہ کی تھی، الشورى کی تھی، الزخرف کی تھی، الدخان، اور اس کے بعد میں آپ کے لیے لکھ کے لایا تھا کہ الجاسیہ، اور آج ہے جی الاحقاف۔ احقاف کے بہت سے معنی ہوئے ہیں جی۔ جی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ تاریخ کی مناسبت سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ احقاف کا مطلب ہے وہ بستیاں جہاں عاد، قوم عاد رہی ہے اور قوم ارم رہی ہے، احقاف۔ اور اگر آپ ساتھی گئے ہوں، اور ہم نے ویسے ایک نقشہ بھی بنایا تھا کہ یمن جو ہے یہ بحر احمر کے ساتھ، اور عمان جو ہے اس شہر، عمان کا جو ملک ہے اس کے ساتھ آتا ہے، اور جس جگہ پہ وہ آلموسٹ اب ختم ہوتا ہے وہاں سعودی عرب کی جگہ ساری آ جاتی ہے، ربع الخالی جی جی جی۔ اب یہ آپ کے سامنے وہ نقشہ نہیں ہے، لہذا جی ذہن اگر میں آپ یہ فرماتے رکھیں ہیں تو کہ میں لگا دیتا ہوں سر۔ بہرحال ابھی نہیں لگائیں جی جی کہ ڈسٹرپ نہ ہوں۔ تو یمن اور سعودی عرب اس کے درمیان کی جگہ ربع الخالی، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ربع الخالی بھی کبھی بہت پر رونق ہوا کرتا تھا، لیکن زمانے کا تغیر و تبدل اس میں وہ پھر ایسا خالی ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر عموماً زندگی بہت مشکل ہے جی۔ یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں ہے، مشکل ہے بہت ساری، تو ریگستان ہے بہت سارا۔ تو اس کے ارد گرد یہ جو بستیاں تھیں ان کو احقاف کہتے تھے۔ ایک تو ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ احقاف کا وہ یہ ہوا ہے پہاڑ جس کے اندر غاریں ہوتی ہیں، یا غاروں کو بھی احقاف کہتے ہیں کہ بھی اس کے اندر رہنے کی جگہ پہاڑ کے اندر جو بنائی جائے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ویسے احقاف کا جو عربی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ریت کو اگر اکٹھا کر دیا جائے اور ایک ماؤنڈ بنا دیا جائے اور اس کو مستطیل شکل میں دے دیا جائے تو یہ کہیں گے کہ ریت کا بہت بڑا ٹیلہ جو مستطیل شکل کا ہو اس کو بھی احقاف کہتے ہیں، حقف کہتے ہیں۔ احقاف اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی اچھا، مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے اس کی یہ جو ہماری صورت ہے بڑا اچھا ایک نقطہ مطلب نکالا ہے، تو وہ میں کہوں گا کہ مجھے اس کو اجازت دیں کہ تفہیم القرآن جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی صورتوں کے اندر موضوع آگے آتے ہیں وہ سارے پہلے بتا دیتے ہیں، تو ہم عام طور پر اسی پیٹرن کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہاں جس طریقے سے حوامیم کا اصل موضوع وہی ہے توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا جاننا، پھر زندگی ختم ہو جانی ہے اور اس کے بعد من بعث بعد الموت، کے موت کے بعد دوبارہ زندگی آنی ہے، اور پھر جزا اور سزا، یہ موضوع رہے ہیں ہمارے، اور اس کا موضوع بھی وہی ہے۔ لیکن یہ جو آیت ہے اپنا صورت ہے، اس کی آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک
آلموسٹ یہ ہم پڑھیں گے، اس کے اندر جنوں کا ذکر آئے گا جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور جن جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پڑھ رہے تھے کلام، اس کو سنا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے جو اصل چیز ہے وہ بتانے لگے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا جنوں کا، یہ 10 نبوت اور 11 نبوت کا آغاز اس کے اندر تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 نبوت سے لے کر 10 نبوت تک اور ان کے خاندان کو ایک جگہ کے اوپر قید کر دیا گیا تھا اور مقاطع کر دیا گیا تھا، یاد ہے؟ جی جی شعبے ابی طالب جی بالکل۔ کتنے سال رہے تھے؟ 3 سال 3 سال، 7 سے لے کر اور 10 تک۔ اب ایک تو یہ، دوسرا یہ تھا کہ جب نکلے تو اس وقت آپ کی زوجہ مطہرہ بہت محبت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ وفات پا گئیں، دوسرا صدمہ۔ تیسرا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، نہیں تو سر، حضرت ابو مسلمان طالب تبارک سر، حضرت ابو طالب سر، حضرت ابو طالب، جی میں نے کیا کہا؟ حضرت ابو ابو بکر۔ بکر۔ اچھا ساری پلیز۔ ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے، بہرحال مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو لیکن یہ ہے کہ آپ کے چچا تھے، ان کے ساتھ ایک نسبت تھی، تو یہ جذبات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہم اگر اپنے اوپر طاری کریں تو یہ ساری چیزیں آئیں کہ 3 سال مشکل کے اندر گزرے ہوں، اور وہ بھی انتہائی مشکل کے، پھر زوجہ وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہوں، چچا بھی چلے گئے ہوں، اور وہ ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے اسلام بھی پھیل رہا تھا اور دعوت بھی لوگوں تک پہنچ رہی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی تھی کہ بھئی آپ پر ایک دفعہ تو گند کی ٹوکری جو تھی گرد و غبار کی وہ ڈال دی گئی، اور بھی جو مظالم آتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے آتے ہیں کہ وہ یہی زمانہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ذہن میں یہ رکھ کے کہ بھئی میرا کام، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میں نے دنیا تک پیغام پہنچانا ہے، تو آپ 10 ہجری میں ایک سفر کیا تھا، وہ کہاں کا تھا؟ طائف کا۔ طائف کا، ماشاء اللہ جی، میں اس لیے کہ میں نے کہا میں ہی نہ بولوں، آپ بھی ساتھ بولتے رہیں۔ وہ طائف کا سفر تھا۔ اب جب طائف گئے تو طائف کے سردار جو تھے وہ بھی مکہ کے سرداروں کی طرح نکلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب واپس آئے تو طائف کے جو سردار تھے انہوں نے جو وہاں کے گنڈے اور بدماش وہ تھے ان کو باقاعدہ لائنوں میں کھڑا کر کے پتھر ہاتھ میں دے دیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے اور آپ کو زخمی کر دیا، اور اس حد تک آتا ہے احادیث کے اندر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک تھے اس کے اندر بھی خون جو تھا وہ جم گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے جو غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو آپ نے ایک جگہ پر پناہ لی تھی، وہ نخلہ جگہ کہلاتی ہے، تو وہاں یہ رات کے وقت قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے تو پھر سننا تو تبھی ہے نا کہ جب وہاں سے اپنا گزر ہوا کن کا، جنوں کا، تو جنوں نے وہ قرآن مجید سنا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، کیوں جی؟ جی جی تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری دے دی ان کو کہ بھئی اگر یہ انسان جو ہیں یہ اگر آپ پر ایمان نہیں لاتے تو وہ جن جو تھے انہوں نے وہ خود بھی مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنی برادری یا ان کا بھی جو طریقہ کار ہے وہاں جا کے اسلام کو پھیلایا بھی، اس کا ذکر آئے گا یہاں۔ اب یہ سورہ
اس وقت یہ اس کے بعد نازل ہوتی ہے یا اس زمانے کے اندر نازل ہوتی ہے؟ مجھے یہ بتائیے، مولانا بھی سوال یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی آدمی جس نے کوئی تحریر خود لکھی ہو، وہ اپنے جو حالات ہوتے ہیں موجودہ یا جن کے اندر سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، ان کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور کرتا ہے۔ جی 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 یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ مطلب اس وقت جو ملکی حالات ہیں، اگر کوئی شاعر ہوگا تو وہ اس شعر کے اندر اس کا ذکر کرے گا، کوئی نثر نگار ہوگا تو وہ اس کا ذکر کرے گا، اور جو اپنا لکھنے والے ہیں وہ بھی کسی نہ، اور یہ تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود یہ سارے مظالم ہوئے، اور یہ جذباتی جو ارتعاش تھا وہ سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن اس صورت کو پوری کی پوری کو پڑھیں گے تو اس کے اندر کسی جگہ پر ان جذبات کا، ان احساسات کا کوئی مایوسی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جو مظالم اوپر آتے ہیں تو اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور انشاءاللہ میں نے بتایا کہ بھئی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی حقانیت، کہ جو کہ مکہ والے نہیں اس کو سمجھتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ آپ نے اپنے پاس سے کر لیا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ زندگی بعد موت کے اس پر یقین نہیں تھا، جزا و سزا پر ان کا یقین نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع کے اندر قرآن مجید کی حقانیت اس کو اور اس کے بعد باقی جو موضوعات ہیں ان کو لے گا۔ 4 رکوع ہیں اس کے۔ پہلے سورہ جاسیہ کی آپ نے کتنی آیات پڑھی؟ 37۔ 37 تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 کم کر دی ہیں، 35 تو کتنی بنی؟ 35 35۔ بالکل جی، ٹھیک ہو گیا، ہاں جی بالکل۔ تو اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، تو پڑھیے جناب۔ تابوت تسمیہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ جی میرے خیال میں ابھی نہیں پڑھا سر جی۔ دوبارہ پڑھ، ابھی شروع کر رہے ہیں جی، پڑھتے چلو، آپ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، بسم اللہ چونکہ اس کا حصہ ہے تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ مہربان ہے۔ ہاں جی، اب میں پہلی 3 آیات کا کروں گا ترجمہ، اور پھر انشاءاللہ مل کے کرتے ہیں۔ حامیم، حامیم، اور یہ جی ابھی کرتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے کریں گے، پہلے آپ سن لیں۔ یہ جو آیت ہے یہ تقریباً کافی بار آ چکی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا آہستہ آہستہ نازل کیا جانا، یا اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے، جو بہت زیادہ غالب اور انتہائی حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ اس وجہ سے کہ لوگوں کے اوپر یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، اور لوگ ان کو دیکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں، پھر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو وہ آ گیا کہ بھئی ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقررہ مدت تک۔ اب جو اگلی آیت ہے اس کو ذرا آرام سے دیکھنا ہے، اس لیے کہ اگر تواتر سے پڑھیں گے تو ممکن ہے اس کا ترجمہ ذہن میں نہ آئے۔
والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ما انذروا، اس چیز کا یا اس چیز کے بارے میں، انذروا جس سے وہ ڈرائے گئے، معرضون وہ منہ پھیرنے منہ پھیر والے ہیں۔ تو ترجمہ بنے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ منہ پھیرنے والے ہیں اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا گیا۔ کیوں جی یہاں واضح ہو جائے گا اس چیز سے؟ جی ہو جی گیا سر۔ یہ زیادہ تو کفروا موردون ہوگا، تو اما انذروا ہم اپنی زبان میں، چونکہ عربی میں تو ایسے ہی ٹھیک لگے گا اور لوگ سمجھتے ہیں، اور ہمیں اس طریقے سے سمجھ آتی جیسے ہماری زبان ہے۔ تو جی آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ترجمہ۔ جی، اللہ کے نام سے اللہ کے نام کے ساتھ بہت زیادہ جو رحم بہت کے زیادہ نام رحم کے کرنے ساتھ جو والا اور بہت زیادہ انتہائی رحم مہربان۔ کرنے والا اور انتہائی مہربان جی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ حروف مقطعات ہیں، حامیم، جی آمین۔ آمین۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب، جی، اس کتاب کتاب نازل کا کی نازل گئی کیا آپ جانا، کا آہستہ آہستہ نازل کیا جانا، اس کتاب کا آہستہ آہستہ نازل کیا جانا، یہی ترجمہ کرنا ہے یا اس کتاب کا نازل کیا جانا کرنا ہے؟ اس کتاب کا نازل نازل کیا جانا، اس کتاب کا نازل کیا جانا، من اللہ، اللہ کی طرف سے اللہ ہے، کی طرف اللہ سے ہے، طرف اللہ سے کی ہے، طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو 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 بہت بہت زیادہ زیادہ غالب غالب اور اور انتہائی انتہائی حکمت والا حکمت ہے۔ والا ہے۔ جو بہت زیادہ غالب اور انتہائی حکمت والا ہے۔ اب ما شروع میں آ رہا ہے اور درمیان میں الا آ رہا ہے، تو ما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں، 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 جی۔ ما خلقنا السماوات، ترجمہ آہستہ آہستہ کرتے ہیں جی۔ جی، ہم نے نہیں پیدا آسمانوں کو کیا، پیدا نہیں کیا، نہیں پیدا ہم نے کیا آسمانوں آسمانوں کو کو پیدا نہیں کیا، والارض، اور اور نہ نہ ہی ہی زمین، زمین کو، اور نہ ہی زمین کو، وما بینہما، اور جو اور کچھ جو ان کچھ ان دونوں کے دونوں کے درمیان درمیان ہے، درمیان ہے، اور نہ ہی انہیں جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر مگر حق حق کے کے ساتھ، ساتھ، مگر حق کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اور ایک ایک مقررہ وقت کے مقررہ ساتھ، وقت تک کے لیے۔ اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ تو ترجمہ اوپر والا کر لیتے ہیں ڈاکٹر اپنے سرشار بھائی، جی سر میں کرتا ہوں۔ آپ ما خلقنا السما، ابھی کریں گے ہم، آپ اوپر والا کریں گے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ جملہ بنا کے دیں۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کو نہیں پیدا کیا مگر الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، جی بالکل ٹھیک ہو وَأَجْلٍ گیا جی۔ مُّسَمًّى، اور ایک وَأَجَلٍ مقررہ مُّسَمًّى، مدت تک۔ اور ایک مقررہ مدت تک، جی ٹھیک ہو گیا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ اور جنہوں وہ نے لوگ کفر جنہوں وہ کیا، نے لوگ جنہوں کفر نے کیا، کفر کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اما انذروا، اس چیز اس سے چیز سے جس سے جس وہ سے انہیں ڈرائے جس گئے، سے ڈرائے، انہیں ڈرایا اس گیا، چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں، معرضون، جی منہ منہ پھیرنے موڑنے والے، وہ والے۔ منہ منہ پھیرنے پھیرنے والے۔ والے، وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ تو اب جملہ جو ہم نے کیا تھا وہ کرنا ہے، ورنہ اس سے بھی اگر ترجمہ آ جاتا ہے تو اسی کو کہہ لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے تھے، بریکٹ میں کر لیں، وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ منہ پھیرنے والے ہیں اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا گیا۔ یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے، تو ٹھیک جی۔ جی پروفیسر صاحب،
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حروف مقطعات تنزیل الکتابی کتاب کا نازل کرنا من اللہ اللہ کی طرف سے العزیز الحکیم بہت زیادہ غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے ما خلقنا السماوات نہیں ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا والارض اور نہ ہی زمین کو وما بینہما اور نہ ہی ان چیزوں کو کہ جو ان کے درمیان ہیں الا بالحق مگر حق کے ساتھ واجل مسمى اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے والذین کفروا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا جنہوں نے کفر کیا اما انذروا اس چیز سے کہ جس سے اما وہ انذروا ڈرائے گئے ہیں منہ پھیرنے والے ہیں وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. ذرا اوپر کریں اس کو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو شرک ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ اللہ کو وہ مانتے تھے مشرکین یا اب بھی اللہ کو سارے مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اور ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی خواہش سے لے کر کوئی بھی انسان اگر ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو یہ کس میں آ جاتا ہے جی؟ شرک کے اندر. ایسے ہی ہے جی جی اور شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا اور بلکہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو اس سے ہم نے بھی اجتناب کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ارائیتم ما تدعون من دون اللہ. اب ارائیتم کا ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے، ایک لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ کیا تم نے دیکھا، اور دوسرا کیا تم نے سمجھا. جی کیا تم نے سمجھا ما تدعون من دون اللہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. ارونی اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مجھے دکھاؤ، مجھے خبر دو. جی تو مجھے جی دکھاؤ بھی ٹھیک ہے ترجمہ ارونی مجھے دکھاؤ. ماذا خلقوا من الارض. اب من الارض کو دیکھنا ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ من الارض زمین زمین سے. اب یہ جب بھی آئے گا من الناس من الارض تو اس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں میں سے کچھ، تو زمین کا کچھ حصہ. ایک تو ترجمہ یہ بنے گا کہ ماذا خلقوا من الارض کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے زمین میں سے کچھ، اور زمین کا کچھ حصہ کہ ماذا خلقوا من الارض ایک تو ترجمہ. دوسرا یہ ہے کہ ماذا خلقوا من الارض انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، یعنی کہ زمین کی جو نباتات ہے یا اور چیزیں جو زمین میں سے اگتی ہیں ان میں سے کیا پیدا کیا ہے. لیکن جو پہلا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ زمین کا کوئی حصہ، وہ اس وجہ سے ہے کہ آگے سماوات بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو ماذا خلقوا من الارض انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے. ام لہم شرکم فی السماوات یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے آسمانوں میں. اب یہ آسمانوں میں کوئی حصہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی ان کا حصہ ہے ایک. دوسرا چیز یہ ہے کہ جو پیدا کرتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے. کیوں جی؟ جی جو خالق ہے وہ مالک بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ام لہم شرکم فی السماوات کیا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی حصہ ہے. یہ دوسرا سوال. اب امر کا صیغہ ہے اور آگے با آ رہا ہے.
ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्ल हाज़ा, कि तुम ले आओ मेरे पास कोई किताब मिन क़ब्ल हाज़ा, इस कुरान से पहले। जी, इससे पहले जी अगर कोई किताब है और उसके अंदर उससे पहले इंजील आई थी और तौरात आई थी, ज़बूर थी, इनको हम जानते हैं, तो क्या उनमें कोई लिखा हुआ है कि भाई इन लोगों ने कोई चीज़ पैदा की है और ज़मीन के अंदर इनका भी कोई हिस्सा है? ये मतलब है। अच्छा जी, अगला जो तर्जमा है ना, इसको ज़रा गौर से सुनना है। औ असारतिन, असारतिन, इसका तर्जमा क्या होगा? नक्शे कदम या आसार। चलो, अब मतलब है आसार, निशान, नकल, एक फोटो जी मैं कॉपी। अभी जी मैं बताता हूँ। असारतिन का मतलब होता है कोई नकली दलील, कि किसी को चीज देख के और उसमें से नकल कर लिया जाए। तो बना और इसका तर्जमा हुआ है औ असारतिन मिनल इल्मी, मिन इल्म, या कोई इल्म में से कोई नकली दलील है, ये तर्जमा हुआ है। कोई नकली दलाइल हैं एक, या इल्म में से कोई निशानी है, इन कुन तुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अच्छे हैं। जी, अब मेरे साथ पढ़ें। कुल, ए ए नबी सल्लल्लाहु नबी अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम, आप आप कह कह दीजिए, दीजिए, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, अराइतुम, क्या क्या तुम तुमने समझते हो? क्या समझा? तुमने देखा? क्या तुमने समझा? चलो, क्या तुमने समझा? मा तदऊन मिन दूनिल्लाही, जी, जिन्हें तुम जिन्हें अल्लाह को तुम जिन्हें जिन्हें तुम छोड़कर तुम अल्लाह को पुकारते हो। छोड़कर पुकारते हो, जी, क्या तुमने समझा कि जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, पुकारना चाहिए अल्लाह को, अल्लाह को तुमने छोड़ दिया हुआ है और तुम पुकारते हो बुतों को, या लोगों में से किसी किसी बंदे के पास चले जाते हो, किसी जिन के पास चले जाते हो, या सितारों से तुम अपने कोई करते हो, जैसे मजूसी जो थे, आग की पूजा करते हो, गाय की पूजा करते हो, ये सारे मुख्तलिफ रहते हैं। तो कह दीजिए, क्या तुमने समझा उनको जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो? अरूनी, तर्जमा, मुझे मुझे दिखाओ। तुम दिखाओ। दिखाओ, मुझे दिखाओ। जी, मुझे तुम दिखाओ, माज़ा खलकू मिनल अर्दी, क्या चीज उन्होंने उन्होंने जमीन क्या जमीन का चीज का कौन सा उन्होंने हिस्सा कौन पैदा सा किया? हिस्सा पैदा कौन की सा है हिस्सा जमीन में पैदा से? किया? उन्होंने जमीन में से कौन सा हिस्सा पैदा किया है? अम लहुम शिरकुम फिस समावात, जी, या उनके क्या लिए, उनके लिए आसमानों आसमानों में में कोई कोई हिस्सा हिस्सा है? है? या उनके लिए आसमानों में कोई हिस्सा है? तो ये जनाब अल्लाह की तरफ से एक चीज है कि क्या जमीन जो बनाई है, कोई दुनिया में से कोई ऐसी चीज हो जिसने इसको बनाया हो? बताइए। कोई नहीं। नहीं। कोई नहीं। जी, और या आसमान जो इतना बड़ा हमें लगता है, उसका कोई हिस्सा किसी साइंसदान ने कहा हो कि हाँ भाई ये खुद ब खुद बन गया था या किसी ने बनाया है? आज तक ये हमें किसी बंदे ने नहीं बताया कि भाई आसमान को भी किसी बंदे ने बनाया है। क्यों जी? जी, जी वो ये है कि भाई ये खुद ब खुद बन गया। क्यों जी? जी वो मतलब ये यकीन हो जो लेकिन किसी ने बनाया तो नहीं। अब खुद ब खुद तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। तो ये है कि या उनके लिए आसमानों में कोई हिस्सा है, तो ई तू नी बि किताबिन, तो तुम तुम मेरे मेरे ले पास पास कोई कोई आओ किताब ले किताब ले आओ। आओ। कोई तुम किताब। मेरे पास कोई किताब ले आओ, ले आओ। ईता बा है सजाद भाई आपके लिए। ई तू नी का मतलब है मेरे पास आओ। ये ई तू नी ब आ रहा है, तो वो हमने पढ़ा हुआ है, जा आ के साथ बा आ जाए,
تو ایتو کے ساتھ با آ جائے تو لے کر میرے پاس لے آؤ کتابن کوئی کوئی کتاب کتاب کوئی کتاب کوئی من کتاب قبل هذا اس قرآن اس سے پہلے قرآن سے پہلے اس بریکٹ میں قرآن سے قرآن سے پہلے پہلے او اثارت من علم یا علم میں سے کوئی یا نقل علم کردہ میں سے علم میں سے کوئی نقل کوئی- یا شدہ علم میں سے کوئی کوئی نقلی دلیلیں پھر آ جائے گا یا علم میں سے کوئی نقلی نقلی دلیلیں دلیلیں نقلی دلیلیں یا مطلب کسی کتابوں کو چھوڑ دو، اگر کوئی بندے نے کسی نے کوئی انکشاف کیا ہے یا کوئی سائنسدان تھا یا کوئی اور علم، ویسے تو علم ہے کتابوں کا جو اللہ نے اتارا وہ، کہ جو اس میں اس کا یہ ہوا ہے کہ جیسے کیسے حدیث ہے نا، حدیث کیوں جی جی سر جی جی سر حدیث جو ہے وہ منقول ہوتی ہے ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے آگے تیسرے کو، اور ہمارے تک پہنچتی ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں اسماء الرجال ہیں تو وہ اثارت ان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یا علم میں سے کوئی نقلی دلیلیں، نقلی کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو سچ نہ ہو وہ نقل ہوتا ہے، یہاں مطلب ہے منقول، جو ایک نے دوسرے آدمی کو بتایا ہو، اس نے آگے آدمی کو بتایا ہو اور وہ بات ٹھیک ہو۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی 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 یہ ہے اثارت۔ اچھا یا پروفیسر کوئی صاحب یہ نقلی دلیل نہیں آئے نقلی گا کی بجائے نقل شدہ کر لیں جی، اثارات نہیں ہے، یہ اثارت ہے نا، یہ واحد کے طور پر، تو یہ نقلی دلیل آنا چاہیے۔ تو نقل شدہ کر لیں پھر ذرا ساتھ جی جی، نقل شدہ، جی یہ نقل تو شدہ۔ ہمیں نقلی کی بجائے نقل شدہ دلیل، ٹھیک ہے جی۔ جی آپ کے ہاں دیکھیے کیا یہاں تو علم، یہاں زیادہ الجھاؤ ہے، علم انبیاء میں سے منقول۔ منقول، جی جی وہی ہے نا، وہ علم انبیاء میں سے منقول وہی ہے کہ حدیث جو جیسے آپ منقول ایک جگہ سے آتی ہے تو ہم کر دیتے ہیں جی نقل شدہ دلیل، نقل شدہ شدہ دلیل دلیل ہاں، یا علم میں سے نقل شدہ دلیل وہ لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو جی۔ اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی جی قل ارأیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا جی تم نے ارائیتم، دیکھا یا کیا تم نے سمجھا، ما تدعون من دون اللہ، کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ارونی، تو مجھے دکھاؤ، ماذا خلقو من الارض، کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، ام لہم شرکن فی السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تم لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے کی، او اظہارت من علم، یا علم میں سے کوئی نقل شدہ دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جی اوپر ذرا کیجیے گا جی، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے جی کہ ومن اضلوا ممن يدعو من دون اللہ، کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتا ہے من لا یستجیب لہ، من آ رہا ہے یہاں، ما نہیں آ رہا جی، ما ہوتا ہے کسی غیر عاقل کے لیے، من ہوتا ہے کسی شخص کے لیے، تو دونوں کے لیے بھی من آتا ہے۔ یہ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتا ہے اسے، من لا یستجیب لہ، جو ایک تو یہ ہے کہ جو اس کو جواب نہیں دیتی یا جو اس کی دعا قبول نہیں کرتی، یستجیب دعا قبول کرنے کے لیے آتا ہے کہ جو پکارا ہے، تو یہ ہے ہم اس کا ترجمہ
دعا قبول کرنا کر لیں؟ جی ٹھیک ہے سر. تو جو اس کی دعا قبول نہیں کرے گی الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. کیوں جی؟ جی آگے ہے وہم. اب وہم کی وجہ سے ترجمہ جو ہے نا، من کا ترجمہ، یستجیبو کا ترجمہ جمع میں ہوگا وہم کی وجہ سے. وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ بت جو ہیں یا جنہیں وہ پکارتے ہیں، ہم ضمیر اس کی طرف جائے گی. ان دعائہم، ان کی دعاؤں سے. ان کون ہے یہ بول؟ مشرکین جی، جو شرک کرتے ہیں، وہ ان مشرکین کی دعاؤں سے غافلون، غافل ہیں. تو اب ترجمہ ہوگا جی کہ کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتا ہے انہیں من، اسے نہیں. من کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ انہیں. کیوں کر رہا ہوں کہ آگے ہے وہم. وہم اور غافلون آ گیا. جی، اس کی وجہ سے من کا ترجمہ انہیں. لا یستجیب لہو، جو اس کی دعا کا جواب نہیں دیتے. اب جی. جمع کر رہا ہوں، دیں گے کر لو. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. وہم عن دن. دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعا سے کیا ہے جی؟ غافل ہوں. غافل ہیں. تو ومن اضل، ترجمہ کر لیں جی ذرا. اور اور کون بڑا گمراہ ہے، زیادہ اور گمراہ، کون بڑا گمراہ ہے ممن یدعو، اس شخص سے جو پکارتا ہے وہ شخص سے جو پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. اللہ کو چھوڑ کر. اب من لا یستجیب لہو، انہیں جو جواب نہیں دیں گے اسے. جی، انہیں جو اس کی دعا کا جواب نہیں دیں گے. کہیں ذرا، انہیں جو اس دعا کا جواب نہیں دیں گے نہیں دیں گے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. قیامت کے دن تک. وہم، اور اور وہ ان دعائہم، ان کی دعاؤں ان کی دعاؤں سے ان کی غافل ہے. دعا سے غافلون، غافل ہیں. جی اپنے آپ پاس وقت اتنا ہے، کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے. حامیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمانوں کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی زمین کو اور نہ ہی ان چیزوں کو جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت ہے مقرر کیا ہوا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اما انذروا، اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے، موردون، منہ پھیرنے والے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا یا تم سمجھتے ہو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی حصہ ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تم اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب لے آؤ میرے پاس. او اثارت من علم، یا علم میں سے کوئی نقل شدہ دلیل. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر. من لا يستجیب لہ، جو اس کی دعا کا جواب نہیں دیں گے.